تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش ایک بار پھر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن دوسری طرف سے نو لفٹ کے سگنل ہی نہیں بلکہ تحریک انصاف کو منفی قوت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف فوج کی اعلیٰ قیادت پر بانی تحریک انصاف کی طرف سے بار بار تنقید کی جاتی ہے اور ان پر مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں، تو دوسری طرف پی ٹی آئی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کرنے کے لیے بے چین نظر آتی ہے۔ گزشتہ روز سابق وفاقی وزیر شہریار آفریدی نے کہا کہ پی ٹی آئی صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ہی مذاکرات کرے گی، جو بہت جلد ہوں گے۔ پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر آرمی چیف سے بات کریں گے۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی شروع دن سے ہی مذاکرات کی خواہش تھی، پر دوسری طرف سے رسپانس نہیں آیا۔ یہ تاثر غلط ہے کہ بانی پی ٹی آئی این آر او چاہتے ہیں، لیکن آج پھر ایک واقعہ یہ ہوا۔ میرے ساتھ گفتگو اس ایشو کے اوپر کرنے کے لیے جناب جاوید فروقی صاحب ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آ گئی، بیرسٹر گور صاحب نے ان سے ملاقات کی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، اور باہر آ کے انہوں نے کہا کہ کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، عمران خان صاحب کسی سے مذاکرات نہیں چاہتے۔ حالانکہ کل رؤوف حسن صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے یہ والی بات کہی تھی کہ ہم 1.25 سال سے ایک کمیٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج پھر کہہ دیا کہ یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ اتنا ہیجان کیوں ہے جاوید فروقی صاحب؟ دیکھیں عمران صاحب، اس وقت مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے، مجھے تو اس کے اندر کوئی ایسی جان نظر نہیں آتی۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات اس وقت ضرورت کس کی ہیں؟ کیا وفاقی حکومت کو مذاکرات کی ضرورت ہے؟ صحیح۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی ضرورت ہے؟ الیکشن ہو گئے ہیں۔ ایک منٹ، شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، کل تک تو یہ اطلاع تھی کہ رؤوف حسن صاحب کے بقول کے 1.25 سال سے ایک کمیٹی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا، لیکن آج بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، جب ہوں گے تو تب ہوں گے، تب بتا دیں گے، ابھی تو کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو کبھی کسی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، سیاستدانوں سے بھی تیار ہیں، یہ سر اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ شکریہ۔ کنفیوژن تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہیلو جی 3 ایام قبل بیرسٹر گور صاحب ہماری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے جی۔ اس وقت باہر آ کے ہم نے بتایا تھا کہ کوئی مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات، بغیر یہ بتائے کہ کس چیز پہ مذاکرات ہونے ہیں۔ آج بھی خان صاحب سے اس ایشو پہ اسپیسیفکلی بات چیت ہوئی اور خان صاحب نے کہا پہلی بات کہ مذاکرات اگر ہونے بھی ہیں تو صرف رول آف لا کے لیے ہوں گے، جب پوری دنیا کو معلوم ہوگا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے اور پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے یہ، اور جس میں ملک و قوم کا بھلا ہو۔ لیکن موجودہ وقت میں خان صاحب نے کہا کہ نہ کوئی مذاکرات ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں کیا ڈیل آفر کر سکتے ہیں، مذاکرات کے نتیجے میں یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، جو کچھ انہوں نے چھینا تھا لینا تھا وہ لے گئے ہیں، اور اب کیا ہم اس لیے مذاکرات کریں خان صاحب کے الفاظ سے کہ ہم ان سے مزید معافیاں مانگ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آج کل پی ٹی آئی کے جو قائدین کے بیانات کے روشنی میں میڈیا پہ جو ایشوز بنے ہوئے ہیں، تو خان صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ فی الوقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہماری خواہش ہے۔ اگر مذاکرات ہونے ہوئے تو سب سے پہلے پوری قوم کو علم ہونا چاہیے کہ یہ آفر ہیں کہ ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور جب یہ چیز واضح ہوگی تو اس کے بعد سوچا جائے گا اور دیکھا جائے گا۔ تو یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ مذاکرات جو ہے شبلی فراز صاحب کے حوالے سے بات سامنے آئی تھی کہ عمران خان صاحب تیار ہیں نہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے بلکہ گورنمنٹ سے بھی، تو آپ بالکل اس کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے، اور کوئی وجہ بنتی ہی نہیں کہ مذاکرات ہوں، کوئی اس طرح کی کوئی سچویشن ہے نہیں۔ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ مذاکرات کس چیز پہ ہوں، کس بنیاد پہ؟ یعنی کہ مینڈیٹ چوری کیا، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں پولنگ بوتھ بھیجا، اس کے بعد لوگوں نے ووٹ دیا، مینڈیٹ چوری ہوا، مینڈیٹ کے بعد جو ہے ضمنی الیکشن چوری ہوئے، ریزرو سیٹیں چوری ہوئی، جیلوں میں سارے پڑے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب بتا رہے تھے کہ اب یہی رہ گیا ہے کہ یہ کہیں کہ اب آپ معافی مانگ لیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ساری زندگی میں جیل میں گزارنے کو تیار ہوں، یہ ایگزیکٹلی خان صاحب کے الفاظ تھے
کہ ساری زندگی جیل میں جانے کو تیار ہوں لیکن سر نہیں جھکائیں گے. نہیں تو سر جھکانے والی اس میں بات ویسے کیا ہے سر؟ آپ سے کوئی معافی کا مطالبہ کر رہا ہے عمران خان صاحب کو؟ کیوں لگ رہا ہے کہ ان سے کوئی معافی کا مطالبہ کر رہا ہے؟ باقی تو معافی رہ جاتی ہے نا, کیا چیز دے سکتے ہیں؟ نہیں بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے لیے ان کے پاس جا سکتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے, اگر کوئی پاکستان کی بہتری اور سلامتی کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈکلیئر کر دیں. ہمارا بنیادی تقاضا ہے کہ جو بھی کوئی بھی ہمیں پیشکش کرنا چاہتا ہے یا ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تو پہلے وہ اعلان کر دے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی اور قانون کے جو مطابق. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی اوپنلی نہیں ہوتے, اور نہ ہی کبھی یہ ہم نے سنا ہے, یہ تو پھر بعد میں خبریں آتی ہیں. تو آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے رابطہ کرے اور پھر ایجنڈا بھی دے کہ وہ آپ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ایجنڈا یہ ہوگا, یہ آپ چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے حکومتوں کے جوڑ توڑ کے لیے خفیہ مذاکرات ہوتے تھے, یہ ہم نے کرنے ہوتے تھے. تو جب پیپل پارٹی نے الیکشن کے بعد حکومت کی پیشکش کی تو ہم اس وقت کر چکے ہوتے. مصلحتوں کے تحت کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. ایک ہی ایجنڈا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا, کہ ہر ایک ادارہ اپنے قانونی حدود میں واپس چلا جائے جو قانون نے پریسکرائب. بہت اچھی بات ہے, آپ نے بڑا اصولی موقف اختیار کیا عمران خان صاحب نے. تو کیا یہ اصولی بات آپ کے پارٹی جو کہ لیڈرز ہیں ان کو اکراس دی بورڈ یہ میسج یا پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ اپنی مرضی کے سٹیٹمنٹس مت جاری کیا کریں, نہ کنفیوژن پیدا کیا کریں؟ کیونکہ یہ تاثر تو جاتا ہے کہ خان صاحب کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں, کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں کہ مذاکرات کر لیں. اپنی طرف سے آپ کو لگتا ہے کوئی بول سکتا ہے, اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ رؤوف صاحب نے اپنی مرضی کی ہوگی, اپنی مرضی سے بات کہہ دی ہوگی, شبلی فراز صاحب نے بھی, یا پھر یہ کہ یہ جو تاثر ہے وہ ٹھیک ہے کہ جی کہ خان صاحب جو ہے وہ کبھی یہ پتہ کھیلتے ہیں کبھی وہ پتہ کھیلتے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے, لیکن دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ہے اور ہر ایک کو خان صاحب تک اور پھر بالخصوص اسپیسیفک ایشوز پہ رسائی نہیں ہے. خان صاحب جیل میں ہیں, باہر ہوتے تو پھر بھی یہ اندیا دیا جا سکتا تھا کہ شاید خان صاحب نے ان کے سامنے کوئی بات کی ہوگی. صحیح. لیکن موجودہ وقت میں جو قیادت کے بیانات ہیں اس کا جسٹ یہ ہیں جو آج بیرسٹر غور صاحب نے بتایا یا جو میں نے بتایا کہ خان صاحب جو ہیں فرما رہے تھے کہ ہم صرف تب ہی مذاکرات کر سکتے ہیں جب یہ اعلان ہو جائے کہ ملک کو واپس جمہور اور قانون کی حکمرانی کے تابع لانا ہے. جی بالکل. ایک آخری بات صرف, اگر یہ عمران خان صاحب کا اٹل فیصلہ ہے تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ جب تک عدالت کوئی کسی کیس بڑے میں ان کو جو بھی سزا سنائے گی وہ اس کو مکمل کر کے ہی جیل سے باہر آئیں گے, مذاکرات کے ذریعے اپنی واپسی کا کوئی راستہ وہ نہیں نکالنے والے. ایسا ہی ہے؟ بے شک, بالکل درست کہا آپ نے. ہمیں کوئی رہائی جو ہے ڈیل کے تحت درکاری نہیں ہے. اور یہ خان صاحب آج ہی کہا کہ ساری عمر جیل میں گزار لوں, میں نے کسی سے ریلیف نہیں لینا ہے, جو میرا حق عدالت اور قانون کے تحت بنتا ہے میں اسی پہ اتفاق کروں گا. جی بہت شکریہ آپ کا افضل مروت صاحب. سر آپ نے گفتگو سن لی, بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے عمران خان صاحب نے, لیکن کیا یہ سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ فردر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی کسی پولیٹیکل ان کی پارٹی کے کسی سربراہ لیڈر کی طرف سے, کسی صدر کی طرف سے, کسی اپوزیشن لیڈر کی طرف سے, وہ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق بھی رکھتے ہیں, عمران خان صاحب سے بھی ملتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بار ہوا ہے کہ پہلے یہ کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, میں عاصم منیر کا آخری قیامت تک پیچھا کروں گا, پھر کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے 1.25 سال سے ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اب کنفیوژن ختم ہو جائے گی, آپ کو لگتا ہے, امید ہے آپ کو؟ آپ نے سوال بڑا انٹرسٹنگ کیا ان سے اور انہوں نے اس کی تردید نہیں کی. انہوں نے کہا آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ خان صاحب کبھی ایک پتہ کھیلتے ہیں کبھی دوسرا پتہ کھیلتے ہیں, تو یہ دوسرا پتہ تھا, یہ دوسرا پتہ تھا. پہلے والا پتہ وہ کھیل چکے ہیں, ابھی مطلب بعید نہیں ہے کہ اس کے بعد تیسرا پتہ آئے. نہیں, میرا خیال انہوں نے درست وہ کہا تھا, شاید جو میں نے جو محسوس کیا ہے کہ وہ لیڈر اپنی مرضی سے بیان دے. دیکھیں میں جو پہلے کہہ رہا تھا کہ اس وقت حکومت کی ضرورت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ان سے مذاکرات, ٹھیک, کیونکہ اس وقت کوئی بحران نہیں ہے ملک میں. مذاکرات عام طور پر اس وقت ہوتے ہیں عمران صاحب جب کہیں کوئی ڈیڈ لاک بناؤ. اس وقت تو کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج جو عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے تھرو شیر افضل مروت صاحب, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ عمران خان صاحب کے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو
پیغام ہے کہ آپ کو چاہ نہیں ہمیں پرواہ نہیں. دیکھیں عاصم منیر صاحب کا بھی جو آرمی چیف کا نام لیتے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کا کہ ان سے مذاکرات ہوں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگین ایک بہت بڑا ایک اٹیک ہے, سیاسی اٹیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, کہ ان کا نام لے کر یہ کہنا کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں. تو یہ کوئی اتنی آسان اور سمپل بات نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. صحیح, وہ ایک بار پھر الیج کر رہے ہیں ادھر. سو لڑائی وہیں پر برقرار ہے. مذاکرات آپ نے جیسے آپ نے بھی کہا کہ جب وہاں پر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں اور وہ کبھی بھی سرفیس پہ نہیں آتے. صحیح, وہ تو ہمیشہ خبر ہمیں پتہ چلتا ہے سورسز سے. پچھلے دنوں ہمارے تو چونکہ یہ لیگل کام نہیں ہے, میری کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نہ صرف جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہیں تو اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہیں, ان سے مذاکرات بنتے نہیں ہیں. لیکن یہ انفیکٹ پریویسلی ضلعی انتظامیہ سے ہو سکتے ہیں, وہ بھی کسی جلسے کی ہو سکتے ہیں نہیں, لیکن اس سے پہلے ان کا شاید یہ خیال ہے کہ جیسے یہ دھرنے پہ بیٹھے تھے تو انہیں بلایا گیا, رائے شریف صاحب نے بلایا, لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے وہ اون کیا کہ میرے کہنے کے اوپر میری اجازت سے انہوں نے بلایا. بالکل, تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اب بھی وہی صورت ہے, کیونکہ ایک پارٹی ہے نا, اس کی عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہیں, تو ان کا یہ خیال ہے کہ اب بھی چانس ہے کہ یہ تاریخ دہرائی جائے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو کہہ دیں کہ یار دی گل سن لو. لیکن یہ ویسے ہی جیسے وہ دھرنے کے موقع پر تھا, لیکن میں اگین یہ کہوں گا ضرورت نہیں ہے, میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ جب نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان سے بات کر لیں تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ڈی چوک میں دھرنا چل رہا تھا. ٹھیک ہے, اور حالات بہت زیادہ کشیدہ تھے, گمبھیر تھے, ڈیڈ لاک کی صورتحال تھی. تو اس وقت یہ صورتحال ایک ایسی آئی کہ اچھا جی چلے آپ بھی میڈیشن کر کے دیکھ لیں. ٹھیک, اس وقت کیا ہے مجھے آپ بتائیں نا, اس وقت الیکشن ہو گئے, حکومتیں بن گئی. آپ کی حکومت کے پاس 250 کے قریب نمبرز ہیں پارلیمنٹ کے اندر. جی, حکومت کو کسی عدم اعتماد کا خطرہ نہیں ہے. ٹھیک, حکومت جو لیجسلیشن لانا چاہے گی وہ پاس کر لے گی. ابھی آپ کے سامنے آئے گا, ابھی مہینہ ایک رہ گیا بجٹ میں, آپ دیکھیے گا کہ بجٹ کے اندر کیا ہوتا ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سادہ الفاظ میں اگر اس حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو اپنے آپ سے ہو سکتا ہے, اپنی پالیسی سے ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا, پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے نہیں ہو سکتا. نہیں, ان سے بالکل قطعاً کو خطرہ نہیں. ٹھیک, دیکھیں بلکہ یہ تو ان کے اندر بھی دو فیکشنز ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی. میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑی ایسی تعداد ہے ارکان اسمبلی کی جو اس نئے سسٹم کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے. ٹھیک, میں ذرا محتاط ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹ گئے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایڈجسٹ کر لیا ہے انہوں نے, اور وہ اس سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اچھا, اور آپ نے دیکھا بھی کہ وہ تمام جو پارلیمنٹ کے اندر کی پارلیمانی کمیٹیز ہیں, جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, ان میں بیٹھ گئے ہیں. حکومت کے ساتھ تو وہ مذاکرات میں ہیں عمران صاحب. اوکے, یہ جو ایکسرسائز ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر کے ساتھ ایڈوائزری کمیٹی میں بیٹھ کر انگیجمنٹس ہو چکی ہیں. جو پارلیمنٹ کے اندر جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا جو فارمولا بنا ہے وہ کس کے نتیجے میں ہوا ہے؟ وہ مذاکرات کے نتیجے میں ہوا ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی بات پہ قائم رہیں گے؟ اب انہیں مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ میں بس صرف یہ ایک نقطہ جو میرے خیال کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے مذاکرات کی, ہمیں فلاح پر بات کرنا چاہتے ہیں, یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. پی ٹی آئی کی ضرورت ہے اس وقت مذاکرات. وہ کیا ہے؟ وہ ریلیف چاہتے ہیں, وہ عمران خان کو جیل سے باہر چاہتے ہیں. ٹھیک, وہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ ان میں ریلیف چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی بات جب تک انڈرسٹینڈنگ نہ بنے ان کی تب تک یہ چیزیں نہیں مل سکتی. چلے دیکھتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اپنے اس جو بیان افضل مروت صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس پر کب تک وہ قائم رہتے ہیں, اور اگلا پتہ وہ کب کھیلتے ہیں یا بالکل نہیں کھیلتے, اور جو بھی ان کو سزا ملے گی اس کو پورا کر کے نکلتے ہیں یا کوئی واپسی کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ سیاست میں کوئی چیز آخری چیز نہیں ہوتی, کوئی حرف آخر نہیں ہوتا.